حضرت صدیق اکبر کی ذات حضور کے لیے فائدہ مند تھی، اور اعلان نبوت کے بعد وصال تک اسلام کے لیے وہ سپاہ یعنی سپاہی بن کے رہے، اور آپ نے اسلام کا وہ نام روشن کیا کہ قیامت ان کے ڈنکے بجتے رہیں گے، بجانے والے بجاتے رہیں گے، نہ بجانے والے بھی ہیں۔ اور یاد رکھیے گا، سورج دیکھ کر اگر کوئی انکار کرتے نا اسے عقل مند کوئی نہیں کہتا، یہ حقیقت ہے۔ سورج دیکھ کر سب کو نظر آ رہا ہے اور پھر بھی کوئی انکار کرتے اسے عقل مند ہے کوئی نہیں کہتا۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ دیوانہ پاگل ہے، اس کے اندر عقل صحیح پوری نہیں ہے، فارغ ہے۔ تو یہ سورج کی مانند ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حقیقت سورج کی مانند، اللہ پاک سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ داتا علی حجویری حضرت مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی اولاد میں سے ہیں، فرماتے ہیں کائنات میں حضور علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی پیر نہیں ہے، کائنات میں صدیق اکبر سے بڑھ کر کوئی مرید نہیں ہے۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے اولاد میں سے داتا علی حجویری، کیا مقام ان کا مرتبہ۔ حضور علیہ السلام کے اس پیارے صحابی کا نام تو صرف عبداللہ تھا، مشہور ابو بکر ہوئے، یہ صادق بھی تو ہو سکتے تھے۔ صدیق یہ لقب کیسے ملا؟ جیسے حضرت عمر فاروق اعظم، نام عمر بن خطاب تھا، لقب ان کو فاروق ملا، ریزن اس کی بھی ریزن تھی۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ، نام تو عثمان تھا، ساتھ میں غنی کا لقب ملا قیامت تک کے لیے۔ حیدر قرار علی تھا، حیدر قرار قائد کو ریزن تھی، وجہ تھی۔ اسی طرح ابو بکر صدیق یہ لقب کس لیے پڑا؟ آئیں صادق کیوں نہیں کہا صدیق؟ یہ کیوں؟ دیکھیے صدیق کا مرتبہ صادق سے بڑا ہوتا ہے، صدیق کا مرتبہ صادق سے بڑا ہوتا ہے۔ صادق کسے کہتے ہیں؟ صادق کہتے ہیں جو واقعے کے مطابق بات کرے، اسے ہم صادق کہتے ہیں۔ واقعے کے مطابق، میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں نا، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، یہاں سے اٹھ کر جائیں تو حسان نے قاری صاحب نے بیان کیا، ہم نے دیکھا، تو یہ واقعے کے مطابق بات کر رہے ہیں، سچ ہے، ٹھیک ہے۔ اور صدیق کیا ہوتا ہے؟ اس کا رتبہ تھوڑا اوپر ہوتا ہے، تھوڑا کیا کافی اوپر ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ جو کہے واقعہ اس کے مطابق ہو جائے۔ صدیق کیا ہوتا ہے؟ جو کہے واقعہ اس کے مطابق ہو جائے۔ صدیق کا معاملہ تو بہت بلاتا ہے، آئے صدیقہ کا معاملہ بتاتا ہوں۔ صدیقہ کون؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بڑی شہزادی حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ، یہ کیا ان کا معاملہ؟ جب ہجرت کی رات آئی، حضور علیہ السلام نے صدیق اکبر کو چند دن پہلے ارشاد فرمایا تھا کہ ہجرت کا جیسے آرڈر آئے گا ہم نے چلنا ہے۔ چند ایام پہلے آپ ہر رات تیار رہتے تھے، ہر رات، حالانکہ آپ سے جب آرڈر آئے نا، اس کا علم حضور کو تھا یا حضرت علی کو تھا بس، کیونکہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے بستر پر سو جاؤ، آج رات ہجرت کی رات ہے، ہم جا رہے ہیں۔ اس کا معاملے کی خبر صرف حضور کو تھی یا حضرت علی کو؟ جیسے حضور علیہ السلام صدیق اکبر کے گھر گئے، دروازہ کھولا، آپ دو اونٹنیاں لے کر تیار کھڑے ہوئے، ہر رات آپ انتظار کرتے ہیں آ جائیں گے آ جائیں گے آ جائیں گے، اتنا شدت سے آپ انتظار کر رہے تھے۔ جیسے ہجرت کے لیے سامان اکٹھا کیا گیا، سب کچھ کیا گیا، تو ابو قحافہ حضور علیہ السلام کے پیارے صحابی حضور علی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے والد محترم تھے، اب اسلام ہی لائے تھے، نابینا تھے، سارا سامان سمیٹ لیا۔ سمیٹنے کے بعد جب روانہ ہو لگے تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا بیٹی سارا سامان سمیٹ لیا، پیسے بھی اکٹھے کر لیے، جو بھی گھر میں تھے درہم و دینار سارے لے لیے، ضرورت پڑ سکتی سفر میں تو سارا لے لیا، اور تمہارے دادا ہے نا یہ میرے جانے کے بعد کوئی معاملہ خراب نہ کریں، اس لیے کام کرنا، ٹھکریاں پتھر ایک چیز میں بھر کر ان کے سامنے رکھ دینا، پوچھیں کچھ چھوڑ گئے تو بتا دینا یہ ہے، بتانا نہیں یہ درہم یہ ہے، سامنے رکھ دینا، تو معاملہ ٹھنڈا ہو جائے گا، کچھ نہیں کہیں گے، نہیں تو کفار تک بات پہنچ جائے گی۔ ہوا یہ، جب چلے گئے اسی طرح ابو قحافہ نے شور مچایا، بھی چلے گئے؟ انہوں نے کہا جی ہاں چلے گئے، کچھ چھوڑ بھی گئے سب کچھ لے گئے؟ بولا سب کچھ لے گئے سوائے اس کے۔ وہ ہاتھ ٹٹولا، ٹٹولنے کے بعد کیونکہ نبینا تھے
ٹٹولنے کے بعد پوچھا اس میں کیا ہے؟ حالانکہ ان کی امید ہی نہیں تھی کہ ٹٹولیں گے، دیکھیں گے، جانچیں گے، سمجھ جائیں گے تیرا میں۔ ٹٹولنے کے بعد وہ پریشان میں جواب کیا دوں؟ میں جواب کیا دوں؟ اگر سچ بولتی ہوں پھر بھی پھنستی ہوں، جھوٹ بولتی ہوں تو یہ شریعت کی خلاف ورزی ہے، کیا کروں؟ جانے انجانے میں اچانک سے زبان سے نکل گیا، آپ آئے۔ میں نے کیا کہا تھا؟ صدیق کا مطلب کیا ہے؟ جو کہے واقع اس کے مطابق ہو جائے۔ جانے انجانے میں اچانک سے زبان سے نکلا اس میں تیرا میں، اس میں کیا ہے؟ انہوں نے ہاتھ لگایا، ہاتھ پیچھے کر لیا۔ ان کو تو سکون آ گیا، سامنے والے کو سکون ہی نہیں آ رہا، صدیقہ کو۔ اسما بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ ان کو سکون نہیں آ رہا، کیونکہ تو بظاہر جھوٹ تھا۔ جیسے ہی تھیلی یا جو بھی چیز سے کھولا، ساری کی ساری درموں سے بھری ہوئی تھی۔ جو کہے واقعہ اس کے مطابق ہو جائے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مرتبہ ہوگا؟ جب ان کی بیٹی کا یہ مقام ہے تو صدیق اکبر کا کیا مقام ہوگا؟ ان کے اعلیٰ مقام ہے، سب سے بلند مقام ہے۔ اور یاد رکھیے گا یہ صحابہ بھی ان کی حقیقت کو جانتے تھے، ان کو یہ مقام دیتے تھے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں صدیق اکبر کو اپنے مصلی پہ کھڑا کیا، اپنی زندگی میں حیات ظاہری سے متصف تھے، اپنی زندگی میں مصلی پہ کھڑا کیا۔ اور جو بھی معاملہ ہوتا انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی انتہا درجے کی بے لوث، حالانکہ آپ سردار تھے، سردار تھے، جتنا مال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام پر نچھاور کیا نا، اتنا کسی صحابی نے نہیں کیا۔ سنیے گا، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ صحابہ جمع تھے، حضور علیہ السلام بھی موجود تھے۔ صحابہ اپنی اپنی تین پسندیدہ چیزیں بیان کر رہے ہیں، ہر ایک صحابی۔ اس میں علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم بولے، ارشاد فرمایا کہ مجھے 3 باتیں پسند ہیں۔ نمبر 1 گرمیوں کے روزے مجھے بہت پسند ہے۔ نمبر 2 طاقتور دشمن سے لڑنا مجھے بڑا پسندیدہ ہے۔ تیسری بات مہمان کے ساتھ کھانا کھانا مجھے بڑا پسندیدہ ہے۔ تو عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے اشارہ کیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف، بھائی آپ بھی کچھ ارشاد فرمائیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے بھی 3 باتیں پسند ہیں۔ سنیے گا، حضور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں بھی رہتے ساری سوچیں حضور کے ارد گرد۔ حالانکہ حضرت علی المرتضیٰ نے بھی شریعت کے ساتھ، یعنی شریعت کے مطابق ہی باتیں کی تھی، اس کے خلاف کچھ نہیں کہا تھا، مگر صدیق اکبر کی باتیں سنیں، ان کی ساری سوچ حضور کے ارد گرد۔ پہلی بات سنیں، انہوں نے ارشاد فرمایا میری پسندیدہ چیز، میری پسندیدہ بات پہلی کیا ہے؟ میری خواہش ہے کہ میری بیٹی آپ کی گھر کی خدمت کرتی رہے۔ دوسری بات سنیے گا، فرمایا اللہ مجھے مال دیتا رہے، میں آپ کا نشاور کروں۔ تیسری بات ارشاد فرمائی کہ میری خواہش ہے النظر الی وجہ رسول اللہ، کہ میں جب بھی دیکھوں حضور علیہ السلام حضور علیہ السلام کو دیکھیں، وہ صدیق اکبر ہے، وہ صدیق اکبر۔ آیت کریمہ اس کے اندر ایک قول بیان کرتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے جب صدیق اکبر سے کہا نا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر، بے شک اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ یہاں پر نا وہ ساون کے مہینے میں نا مینڈک نکل آتے ہیں، ساون کے مہینے میں گرمی بہت ہوتی زمین میں، ایسے نا چند ایک نا مفسرین بھی مارکیٹ میں آ گئے، بیٹھے ہوتے ہیں، فارغ ہوتے ہیں، ریٹائرمنٹ ہو چکے ہیں، ڈگری سے فارغ ہے، چلو بھی قلم اٹھاؤ شروع ہو جاؤ، پہلا پارہ تفسیر مکمل، کیونکہ وہ چاہتے ہیں اب آخری عمر ہے، پاؤں قبر میں ہے، جاتے جاتے امت پر احسان کر کے جائیں۔ وہ احسان کیا کر رہے ہیں؟ اب سنیں احسان میں بتاتا ہوں۔ اب آئے، انہوں نے قلم اٹھایا، شروع ہو گیا لا تحزن ان اللہ معنا، خوف غم نہ کر، بے شک اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ انہوں نے لکھ دیا یہاں پر مفسرین، وہ جو 2 ٹکے کے ہوتے ہیں، لکھ دیا، کیا لکھ دیا کہ اس موقع پر صدیق اکبر ڈر رہے تھے کہ کہیں میری جان نہ چلی جائے، میری جان نہ چلی جائے، کیونکہ کفار کہ اگر انہوں نے اپنے پاؤں کی طرف بھی دیکھ لیا ہم نظر آ جائیں گے، اگر انہوں نے پاؤں کی طرف بھی دیکھ لیا، سامنے تو بیٹھے ہوئے تھے غار میں، تو ڈر گئے۔ انہوں نے یہاں پر تفسیر کر دی، آئیں اب ہم لوگ تو موجود ہیں،
علماء اہل سنت بھی تو ہے نا، انہوں نے آگے پکڑا ایسے چترول کے نہ کرتے رہتے ہیں حضور میں. سنیں اب انہوں نے کہا لا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے لا تحزن فرمایا ہے. عربی کے اندر ڈر اور خوف کا معنی دیکھیں، ایک ہوتا ہے ڈر، ایک ہوتا ہے خوف، اور ایک اس کے مد مقابل سمجھنے کے لیے غم ہوتا ہے. ڈر جو ہوتا ہے نا وہ اپنی ذات کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور غم ہوتا ہے سامنے والے کے لیے جس سے میں محبت کرتا ہوں. جیسے میں ہم لوگ اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں غم ہے کہیں کا ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، ہمیں غم ہے یہ کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے، اور اپنے بارے میں مجھے ڈر ہے کہیں میرا ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے. ٹھیک ہے. اب صدیق اکبر کے لیے لا تحزن، اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان حکایتاً قرآن پاک میں ہے لا تحزن، اس کی جگہ لا تخف کے الفاظ نہیں آئے. کیوں تھا؟ اپنی ذات کو چھوڑ کر حضور کی ذات کی فکر تھی کہ میرے یار کو کچھ نہ ہو، میرے یار کو کچھ نہ ہو. اس لیے اللہ تبارک تو لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ. اب اس کے جواب ان خوف اپنی ذات کا نہیں تھا، حضور کا تھا. کیسے؟ دیکھیں جس کو ڈر اور خوف ہوتا نا وہ ہجرت کی جیسے باس ہوتے وہ گھر ہی نظر نہ آتے. حالانکہ میں نے پہلے بیان کیا وہ انتظار کر رہے تھے. کیا کر رہے تھے؟ گھر پہ انتظار کر رہے تھے. آئے آگے بڑھے. غار کے اندر آپ کو پتہ ہے صدیق اکبر کی ذات کو سانپ نے ڈسا تھا. کس نے ڈسا تھا؟ سانپ نے. اپنی جان کا ڈر ہوتا تو کیوں ایڑی رکھتے؟ ایڑی رکھ دی نا. کفار سے بہت ہو سکتا ہے حضور کو تکلیف نہ دیتے، ہو سکتا آپشن تو تھا. سانپ سے تو آپشن ہی نہیں ہے، اس نے تو ڈنگ مارنا ہی مارنا ہے. کیا کی تھی انہوں نے؟ ایڑی رکھ دی تھی، رکھ دی تھی نا ایڑی. تو مطلب اپنی جان کا بالکل خوف نہیں، خوف نہیں. اتنا مقام ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ نصیب فرمائے کہ ہم یہ ذکر صحابہ کرتے رہیں. یوں کرتے کرتے ایک دن اعلان حضرت صاحب دنیا سے چلے گئے، پھر تو کامیابی ہے. اگر کہیں ایمان کے میں دراڑ آ گئی نا تو کام خراب ہو جائے گا. اس لیے اپنے ارد گرد نوٹ کریں کہ اگر اس طرح دراڑیں ڈالنے والے کوئی ہے نا ان کے سائے سے تو بھاگیں. بے شک بے شک. اسکالر کا نام چسپا کرتے ہیں، مذہبی اسکالر، فلاں اسکالر، فلاں اسکالر، اور صحابہ پر دن رات بول رہے ہیں، ان کے خلاف بول رہے ہیں. مذہبی اسکالر کا نام، میں ایک جملہ کہتا ہوں، بکرا نام رکھ کر گدھا بیچ رہے ہیں. کیا نام رکھ کے؟ بکرا نام رکھ کے گدھا بیچ رہے ہیں. جی ہاں یہی ہو رہا ہے. جیسے ریاست مدینہ کا نام سنا ہوگا آپ نے. ریاست مدینہ کی ایک بھی پالیسی نہیں ہے یہاں پر، ایک بھی پالیسی. آپ کو میں چیلنج سے کہتا ہوں، کیا میڈیا چینلز پہ کوئی اینکر پرسن بیٹھ کر 2 گھنٹے کی تقریر کر سکتا ہے سگریٹ کے خلاف، شراب نوشی کے خلاف؟ کر سکتا ہے. ان کو پیسے ملتے ہیں، کوئی کر دے. ہاں ایک لائن لکھی ہوئی آ جاتی تمباکو نوشی مضر صحت، ایک لائن نیچے لکھی ہوئی آ جاتی ڈرانے دھمکا. ریاست مدینہ دور دور تک نہیں ہے. اور صحابہ کرام کی زندگی یاد رکھے گا، حضرت عمر فاروق اعظم کو جتنی بھی فتوحات ملی ہیں اس کے لیے پلیٹ فارم فراہم کرنے والی ذات صدیق اکبر کی تھی. یاد رکھیے گا. اور ان عمر فاروق اعظم کا نام قیامت تک اعلیٰ حکمرانوں میں شمار ہوگا. کس لیے؟ انہوں نے ایک نظام دیا، اس نظام کو لانے والے مین پہ تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. اور یاد رکھے گا جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ظاہری ہوا، اسلام کی بنیادیں ہل گئی تھیں. اس وقت تو اسلام کو سہارا دینے والی ذات ہی ابو بکر صدیق. یاد رکھیے گا ابو بکر صدیق کی ذات تھی. عمر فاروق اعظم کے بارے میں سنیں، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال ہوا آپ ننگی تلوار لے کے گھوم رہے تھے اور فرماتے تھے جس نے بھی یہ کہا نا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال ہوگا میں اس کی گردن مار دوں گا، گردن مار دوں گا. سارے صحابہ ہوش میں نہیں تھے، انہیں پتہ کیا. اور ہوش میں لانے والی ذات، خطبہ ارشاد تقریر سمجھانے والی ذات ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. تو اتنا ان کی اعلیٰ صفات، ان کی اتنے اعلیٰ کام، اور آج ہم ان کو پس پشت رکھ دیں تو یہ گوارا تو نہیں ہے. ہم امت محمدیہ میں سے، اس لیے مہربانی فرما کر ان کے ساتھ جڑ جائیے جو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نام لیتے ہیں. جو نہیں لیتے ان سے کوسوں دور بھاگنا ہے، کوسوں دور.
یا ان کو کوسوں دور کر دیں یا خود ہو جائیں. اس سے آپ کی نسلیں بچ جائیں گی. یاد رکھیے گا, اس سے آپ کی نسلیں بچ جائیں گی. ایک آپ نے جملہ سنا ہوگا, کاروں کے پیچھے ٹرکوں کے پیچھے لکھا ہوگا, میرے لیے اللہ کافی ہے, میرے لیے اللہ کافی ہے. میں یہ سوال تخیلات کے اندر حضرت ابوبکر صدیق سے کرتا ہوں, تو ان کی طرف سے جواب کیا آتا ہے, سنیے. جیش الاسرا غزوہ تبوک کے موقع پر حضور علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ مال کی ضرورت ہے, لے آؤ, کیونکہ جیش الاسرا غزوہ تبوک سب سے تنگی والا لشکر, اس میں صحابہ کرام لا رہے ہیں, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی لائے, عمر فاروق اعظم بھی لا رہے ہیں, سارا کچھ لا رہے ہیں. تو عمر فاروق اعظم نے اپنے گھر کا آدھا مال لیا ہے. دکھنے میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے مال سے زیادہ تھا, مگر جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ لے کر آئے نا تو سامنے رکھ دیا, تو حضور علیہ السلام نے کسی کی طرف بھی توجہ نہیں فرمائی. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی سنیے گا, مشکاۃ شریف کے الفاظ ہیں, ما ابقیت لأہلک, ابوبکر تم نے اپنے گھر کے لیے, اہل کے لیے کیا چھوڑا, تم نے اپنے اہل کے لیے کیا چھوڑا. اب جواب سنیں. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا. صحابہ سامنے کھڑے تھے, صحابہ میں سے کوئی بھی نہیں بولا کہ ابوبکر صدیق کیا کہہ رہے ہو, حضور تو سامنے کھڑے ہیں, حضور تو سامنے کھڑے ہیں, تو کہہ رہا اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا ہے. نہیں کہا, کیونکہ ان کے سارے کلیتاً سوچ اللہ اور اس کے رسول کی تھی. یعنی جو سمجھانا چاہ رہے تھے کہ میرے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے. آئے علامہ اقبال کی طرف, انہوں نے بھی اس واقعے کی ترجمانی یوں کی ہے, فرماتے ہیں پروانے کو شمع بلبل کو پھول بس. کیا فرمایا, پروانے کو شمع اور بلبل کو پھول بس, صدیق کے لیے خدا کا رسول بس. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب آئے تفسیر کبیر کے اندر امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت علیہ السلام نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ارشاد میں, صدیق یہ انگوٹھی لے جا اور جا کر منقش یا مصور کو کہہ اس پر اللہ لکھ کر دے. کیا کہا, اس پر اللہ لکھ کر دے. پہنچ گئے, جا کر اسے بولا کہ اس پر اللہ لکھ کر دے. حضور کا آرڈر تھا, وہ لکھنے پہ لگا ہوا, اس نے اللہ لکھ کر جیسے کوشش کرتے ہیں لکھ رہے ہیں, تو ذہن میں سوچ آئی کہ یار صرف اللہ کا نام, صرف اللہ کا نام. اور اس دکاندار کو جو بھی تھا اسے کہا یار نہیں, اللہ نہیں, مصطفیٰ بھی لکھ. مصطفیٰ, اس نے اللہ محمد لکھ دیا. اسے دیکھا, خوش لے کر آ رہے ہیں. فرماتے ہیں مسجد نبوی تک آتے ہوئے اس پر اللہ محمد ہی تھا. جیسے حضور علیہ السلام کو انگوٹھی دی, حضور نے دیکھا اور فرمایا اے ابوبکر, میں نے تجھے کہا تھا ایک نام اللہ کا لکھوانا, تو 3 نام لکھ کر لے آیا, تو 3 نام لکھوا کے لے آیا. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا, رسول اللہ میں نے تو صرف 2 نام لکھوایا, ایک اللہ کا اور ایک آپ کا, یہ تیسرا نام دکھایا, دیکھو اللہ محمد اور ابوبکر, اللہ محمد اور ابوبکر 3 نام لکھے ہوئے تھے. کہا یا رسول اللہ مجھے اس کی خبر ہی نہیں ہے, اللہ کی قسم میں نے نہیں لکھوایا. حضور علیہ السلام مسکرا دیے اور فرمایا اے صدیق اکبر, ابھی جبریل آئے ہیں. بولے سبحان اللہ. فرمایا کہ جبریل کہہ رہے ہیں کہ صدیق نے گوارا نہیں کیا کہ اللہ کا نام محمد کے نام کے علاوہ ہو. جب صدیق نے گوارا نہ کیا تو اللہ نے گوارا نہ کیا کہ محمد کا نام صدیق کے بغیر. تو ان واقعات سے سمجھ میں آیا کہ حضور علیہ السلام کے صحابی اور قرآن کے اندر یہ واحد صحابی ہیں جن کا تذکرہ ہے. ایسے صحابی کے ابھی میں نے کہا صاحبی, اپنے صاحب سے کہا لا تحزن. اچھا ابھی یہ بات آئی صاحبی,
یہ بدبخت لوگ ہیں نا، بعض صحابہ کو کہتے ہیں کہ جنتی ہیں، بعض صحابی کو کہتے ہیں یہ جنتی نہیں ہے، بدبخت ہیں۔ اور یہ نا قرآن کو پیش کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ قرآن کو کہتے ہیں دیکھیں اب میں قرآن پڑھ رہا ہوں، مگر وہ قرآن کا معنی کیا تھا یہ لے کر کہاں چلے گئے؟ کیونکہ سامنے بیٹھے تھے جنگلی، وہ کہتے ہیں ہاں کیا بات، نقطہ دیا، آگے سے کہتے ہیں نقطہ دیا، کیا آیت پڑھیں گے؟ لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ، استغفر اللہ، کہتے ہیں جنت والے صحابی اور جہنم والے صحابی برابر نہیں ہیں۔ حالانکہ یہاں ترجمہ تھا جنت والے اور جہنم والے، ترجمہ کیا تھا؟ ترجمہ لے کر کہاں چلے گئے؟ سامنے بیٹھے تھے، کیا یار اس نے نقطہ دیا، کیا بات ہے، علم کی، شیطان کے پاس بھی علم ہے، وہ شیطان کا چیلا تو ہو سکتا ہے، عالم نہیں ہو سکتا، وہ عالم کے عین کا بھی نہیں پتا انہیں دور دور تک۔ اور آج کل ہمارے لوگ ان سے علم حاصل کر رہے ہیں، اللہ ایسے علم سے ہم سب کو محفوظ کرے۔ یاد رکھیے گا اصحاب کا دور جو تھا، ریاست مدینہ کے نعرے لگا رہے ہیں نا ہم لوگ، ریاست مدینہ تب بنے گی جب حضور علیہ السلام والی ریاست مدینہ لے کر آئے، ٹھیک ہے؟ صدیق اکبر والی ریاست لے کر آئے، کیسے تھے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ؟ حضور علیہ السلام کے انتقال ظاہری کے بعد فوراً لوگ کھڑے ہو گئے، ہم زکوٰۃ نہیں دیتے، ہم زکوٰۃ نہیں دیتے۔ صدیق اکبر نے برسرے اقتدار پر تھے اور فرمایا جو حضور کے دور میں بکری نہیں دیتا تھا آج بھی بکری دے گا، وہ آج بھی بکری دے گا، اور باقاعدہ طور پر جنگ کی ہے ان کے خلاف صدیق اکبر نے۔ اور ریاست مدینہ کا نام لینے والا کرو یہ کام، کوئی سود کے خلاف کر سکتا ہے؟ ہم لوگ سب سے زیادہ اس ملک کے اندر سود میں جکڑے ہوئے ہیں، نام تبدیل کر کر کے ہمیں گھیرا جا رہا ہے۔ یقین جانیں آپ کو پروفٹ مل رہا ہے، کبھی سود والے انشورنس والے آپ کہتے چڑھ جائے نا، یقین جانے 10 منٹ میں آپ کے ساتھ اتنا بولیں گے، اتنا بولیں گے، آپ کو چپ، آپ بولیں گے یار مجھے تو بولنے نہیں دے رہا، اور آخر میں جاتے ہوئے کہیں گے یار یہ لے 5000 قسط میری، اتنا قائل کر دیں گے آپ کو، ہاں جی اتنا قائل کر دیں گے۔ ہاں ریاست مدینہ یہاں اقلیتوں کو تحفظ ہے، یاد رکھیے گا اس ملک میں اقلیتوں کا تحفظ ہے، نہیں ہے تحفظ مسلمان کو نہیں ہے، مسلم کو تحفظ نہیں ہے، اس کے عبادت خانوں کا تحفظ نہیں ہے۔ ہاں تحفظ ہے تو اقلیتوں کے عبادت خانے کو بھی ہے اور ان کے لوگوں کو بھی ہے، ان کی ساری چیزوں کو تحفظ ہے۔ آگے دلیل دیں گے، حضور علیہ السلام نے بھی تحفظ دیا کہ حضور نے یہ فرمایا مسلمانوں پہ ظلم کرو، یہ تو نہیں کہا۔ اچھا حضور علیہ السلام کی ایک حدیث پاک ہے کہ تم جس صحابے کی بھی تقلید کرو گے، پیچھے چلو گے، کامیاب ہو جاؤ گے، ٹھیک ہے؟ یہ ٹھیک ہے، مانتے ہیں حدیث پاک ہے، یہ کہاں کا ہے؟ ایک کے پیچھے چلنا ہے، دوسرے کے بارے میں برائیاں بیان کرنی۔ دیکھیں لوگ یہ حدیث بیان کر کے نا حضرت علی کے پیچھے، ٹھیک ہے حضرت علی کے پیچھے چلیں، ٹھیک ہے، قادری سلسلہ جاتا بھی تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم پیچھے جاتے ہیں حضرت علی کے، کہ ہمارے سر کے تاج ابو بکر صدیق بھی ہیں، ہمارے سر کے تاج عمر فاروق اعظم بھی ہیں، ہمارے سر کے تاج عثمان غنی بھی ہیں، ہم ساروں میں تذکرہ خیر کرتے ہیں، کسی کے بارے میں برا بولنا تو سوچ بھی نہیں سکتے، اور ہم کہتے ہیں اگر وہ سوچ آئے اس سے پہلے ہم پاگل ہو جائیں، اگر یہ سوچ آنے بھی لگے دعا مانگتے ہیں اللہ اس سے پہلے ہمارا حافظ لے لے، ختم کر دیں، یہ سوچ بھی نہ آئے۔ تو یاد رکھیے گا اسلام کا حقیقی چہرہ جو ہے آج نا علماء کرام صوفیزم ایک چیز ہے، یہ تو صوفیزم جو ہے صوفیہ کرام یہ ہمارے سر کے تاج ہیں، ٹھیک ہے؟ انہوں نے ابھی اپنے داتا صاحب کا قول بیان کیا کہ حضور علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی پیر نہیں ہے اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر کوئی مرید نہیں، کس کا قول ہے؟ داتا صاحب کا نا، صوفی بزرگ تھے۔ اس طرح عبداللہ شاہ بخاری، یہ جتنے بھی ہمارے سر کے تاج ہیں، اگر ہم ان کے پیچھے پیچھے چلیں گے نا تو ہماری دنیا بھی سنورے گی، آخرت بھی سنورے گی۔ آپ آئیں یہ صوفی لوگ، ان کو نا آج کل کے لوگ کہتے ہیں، جو کہتے ہیں ان کی بات، آپ تو ماشاءاللہ نیک لوگ ہیں، ان کو کوئی علم نہیں ہے، ان کو کوئی علم نہیں ہے۔ اب میں بتا دوں علم کیسے ان کے پاس، صوفی